اچھا جی، ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی ابھی تک ایران میں ہیں اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی بھی امید کی کرن جو ہے وہ ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. اب اس میں اضافہ اس کی روشنی میں کب اضافہ ہوتا ہے اور تابناک کب ہوتی ہے تو وقت ہی بتائے گا، لیکن the hope is still there. امریکہ اور ایران کے درمیان کسی ممکنہ معاہدے کی پوری دنیا بے تابی سے منتظر ہے. پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ مسئلے کا کوئی پرامن حل نکل آئے. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے. حالات کبھی کچھ بہتری کی طرف جاتے نظر آتے ہیں، پھر ایسا لگتا ہے نہیں جا رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کل اعتراف کیا کہ ایران کے معاملے پر واضح طور پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام تہران جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اس پر مزید پیش رفت ہوگی. مارکو روبیو کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیح ہے کہ ایک اچھی ڈیل مل جائے. ایسا ہو گیا تو بہترین، اور کچھ اچھی علامات نظر آ بھی رہی ہیں. مگر مارکو روبیو نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ حد سے زیادہ پر امید نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بیچ میں روک بھی لیا کہ اٹ کین گو آئیدر وے. اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران نے امریکہ سے نئی جنگ بندی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی ہے، اور بہت سائڈز آر ایکنالوجنگ کہ ہماری جو ہے وہ وایا پاکستان بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. اور ایرانی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے بھیجے گئے پیغام کا جواب دینے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس نئے پیغام نے کسی حد تک اختلافات کم کیے ہیں، مگر ان اختلافات کو مزید کم کرنے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے جنگ کی دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے. تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور اس سے پہلے یہ دھمکیوں والا جو ہے نا، یہ ٹون جو ہے، یہ میسیجنگ جو ہے، یہ ہر کوئی اسی پہ ذکر کر رہا ہے کہ بات بنتی بنتی بگڑ جاتی ہے. مطلب آپ چھوڑ دیں امریکہ اور ایران کے تنازع میں، کوئی رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف ٹون کی خاطر خطرے میں پڑ جاتے ہیں، بیکاز بات شاید اتنی مونیومنٹل ڈفرینسز نہ ہوں آپس میں لوگوں کے، لیکن اٹس جسٹ the tone that one uses جس سے زیادہ اچھا، اس پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ میں پڑھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ صدر ٹرمپ بزنس ڈیلز کرنے کے ماہر ہیں. نہیں، یہ کل ہی ہمارے وہ بتا بھی رہے تھے نا ہمارے لیکن ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ڈپلومیٹک ڈیلز کرنے کے تو ماہر نہیں ہیں. سو یہ جو ٹون ہے یہ پرابلی بزنس ڈیلز میں ان کے کام آتی ہو، لیکن ڈپلومیٹکلی ان کو پتا ہے کہ نہیں پتا، لیکن نقصان پہنچا رہی ہے سارے مسئلے کو. ایک اور ٹرم بھی اس کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ انٹیمیڈیٹنگ ٹیکٹکس ہیں. یہ جو ایک اپنی آواز، اپنی ٹون، اپنے چوائس آف ورڈ، کنفیوژن پھیلائے رکھنا، کبھی ہاٹ کبھی کولڈ، مطلب دیز آر آل یہ دباؤ ڈالنے کے حربے ہیں. اس سے پہلے کل یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ ایران سے ممکنہ ڈیل کی تجاویز پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن میں تلخ جملوں کا یہ تو ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا نا. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کو فون پر بتایا کہ امریکی اور ایرانی شرائط سے متعلق ثالث ایک خط پر کام کر رہے ہیں جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے. پھر 30 دن کے مذاکرات شروع ہوں گے جس میں ایران کے جوہری پروگرام اور آبنہ ہرمز کھولنے پر بات ہوگی. یہ بات سن کر اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہو گئے. اور اس کا مطلب یہی لیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی ابھی تک یہی کوشش ہے کہ تنازع جو ہے وہ برقرار رہے. کہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ کہ ایران پر حملہ دوبارہ ہو. ہاں مطلب اس میں کیا لگی لپٹی رکھنا؟ اسرائیل کی یہی کوشش ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو. پرابلم یہ ہے کہ اتنے ہفتوں سے جو ایک سیز فائر کی سچویشن جو چل رہی ہے، اس پہ بھی ان کو تکلیف ہے کہ وائی ناٹ، ہم تو آلموسٹ پہنچ چکے تھے ان کے گھر. خیر اینی وے، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل بھی ایرانی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے بھی نئی امریکی تجاویز ملنے کی تصدیق کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں. یس وی آل نو دیٹ. اچھا جی، سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ اسی پہ بات کرتے ہیں. سردار مسعود خان صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت سارے اور بھی تعارف ہیں، انٹروڈکشنز ہیں، لیکن ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سردار صاحب بتائیے گا، آلدو کل تک اطلاعات تھیں کہ پاکستان سے کوئی اہم شخصیت دورہ کر سکتی ہیں کل ایران کا، لیکن ابھی شاید وہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے. اگر آپ کے کچھ دوست ہوں جو آپ تک کچھ خبریں پہنچا رہے ہوں، یا اوورال ہم صورتحال کا جائزہ لیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو معاملہ کس طرف جائے گا آنے والے چند دنوں میں؟ ایک تو دورہ ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں چیزیں سنبھالنی ہیں اور ان کو فنشنگ ٹچز دینے ہیں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں جائیں گے، اور اس سلسلے میں امریکہ نے بھی ایک قسم کی تصدیق کر دی ہے. ویسے جو ایران کی خبر رساں ایجنسیز تھی، انہوں نے پرسوں سے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن جو معاملات ابھی الجھے ہوئے ہیں. ایک طرف جو اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان میں معاملات کسی حل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے فوج کشی کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں.
اس ملے جلے ماحول میں پاکستان کے لیے پورے کا پورا فریضہ بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اس میں جو بنیادی دو مسائل ہیں انہی کے اوپر اختلافات ابھی تک برقرار ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں جو بھی تجزیے اور تبصرے ہو رہے ہیں انہیں دیکھیں، پہلا یہ کہ آبنا ہرموز کے اوپر جو ایران ہے اس نے ایک خلیج فارس کی اسٹیٹ اتھارٹی قائم کی ہے، اور وہ عمان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دونوں ممالک جو لٹرل اسٹیٹس ہیں جو آمنے سامنے آبنا ہرموز میں، کہ یہ اپنا ایک ٹیکس یا ٹول ریجیم جو ہے وہ مقرر کر دیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ اڑا ہوا ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے، مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے جو آپ کو معلوم ہی ہے، جوہری مسائل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لچک کے آثار نظر آئے تھے کہ ایران یہ کہہ رہا تھا کہ شاید وہ 5 یا 10 یا 15 سال کے لیے مان جائے موریٹوریم کے لیے، لیکن انہوں نے واضح طور پر دو چیزیں کہہ دی ہیں کہ ان کے سٹاک پائلز باہر نہیں جا سکتے، خاص طور امریکہ کے حوالے نہیں کیے جا سکتے، اور دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کا حق افزودگی ہے اس میں کسی اور دوسرے ملک کا یا تیسرے ملک کا اختیار نہیں ہے کہ جو امریکہ اسے یہ بتائے کہ آپ کس حد تک افزودگی کریں، خاص طور سے سویلین پرپسز کے لیے۔ اگر اس میں کوئی ادارہ ہے تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، لیکن ایرانی یہ کہتے ہیں کہ ان کا نیوکلیئر ویپن بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پورے کا پورا مذاکراتی عمل پیچیدہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تمام احکامات جاری کر دیے ہیں ایک اور حملے کے لیے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کس طریقے سے کچھ اس قسم کی متضاد بیانات بھی آ رہے ہیں وہاں سے، کہ جس میں مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جنگ تو ویسے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے لڑی، لیکن بھاری نقصان امریکہ کا ہوا، کیونکہ جو ان کے تھاڈ میسائل تھے یا پیٹریٹ تھے وہ ڈپلیٹ کر چکے ہیں امریکہ، اور اسرائیل نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے اپنے وسائل جو ہے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ تو سردار صاحب یہ تو they are to blame for it themselves because یہ اب تو بڑا صاف نظر آنا سٹارٹ ہو گیا کہ یہ پلاننگ بہت ہی ویک تھی، اور this was not a well thought through process کہ یہ جنگ ہے شروع تو کر دی، اور یہ کس طرح چلے گی، کس کی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی اس میں، کس کا زیادہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں، وہ اب نظر آ رہا ہے، بٹ دس شوڈ ہیو بین ریئلی ویل تھاٹ بیفور ایز ویل۔ سردار صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ مطلب ریفیوز کر رہا ہے کہ ہم اپنے اسٹاک پائلز نہیں دیں گے، نیوکلیئر اسٹاک پائلز، اور خاص طور پہ امریکہ کو تو بالکل نہیں دیں گے۔ یہ بات ذرا ہمیں سمجھا دیں، تھوڑی سی عجیب لگتی ہے۔ ڈو وی ہیو سم ادر ایگزامپل ان دا ورلڈ جہاں کسی ملک نے، کسی نیشن نے یہ کیا ہو پہلے کہ دے ہیو ٹو گیو اٹ اپ، اینڈ ناٹ اونلی ٹو گیو اٹ اپ بٹ ٹو گیو اٹ اپ ٹو ان دس کیس دا ایگریسر، مطلب امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ، اور اب اگر میڈیشن ہو رہی ہے تو اس میں ایسی کوئی نکات نکل آئیں کہ ہمیں آپ ہی کو دینا ہو اپنے اسٹاک پائلز، ایسا پہلے کبھی ہوا؟ لیکن اس ضمن میں صدر اوباما والا معاہدہ آلریڈی موجود تھا جسے انہوں نے ختم کر دیا پھر ٹرمپ نے آ کے۔ جی اس سلسلے میں نظیر موجود ہے۔ 2015 کا جو ایران نیوکلیئر ڈیل تھی اس میں جو ان کے پاس انریچڈ یورینیم کے اسٹاک پائلز تھے وہ روس کے حوالے کر دیے تھے، اور روس کے صدر پوٹن نے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے ترجمان نے کل ہی ایک بیان دیا ہے کہ وہ ایران کی جو بھی اسٹاک پائلز ہیں، انرچ اسٹاک پائلز ہیں، وہ واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے وہ یہ ہے کہ جو ہے دو اس میں آپشنز ہیں، اگر امریکہ کو نہیں دے رہا تو ایک تو یہ ہے کہ ایران خود جو ان سٹاک پائلز کو ڈاؤن بلینڈ کر سکتا ہے اور ان کو نیوکلیئر فیول میں استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعی اگر جو ہے یہی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو پھر سے وہ روس کے حوالے کر سکتا ہے، یا پھر جو دوسرے مغربی ممالک جس میں خاص طور سے یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی کے حوالے کر سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی نے حکم دیا ہے کہ یہاں کی جو سٹاک پائلز ہیں وہ اصفہان میں ہوں، نتنز میں ہوں یا فردو میں ہوں، جہاں زیر زمین دفن ہیں، یا اگر ایران نے محفوظ کر لیے ہیں تو اسے ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں دھمکیوں کا ذکر کر رہا تھا، تو ایران کی طرف سے ایک دھمکی آئی ہے، بہت خطرناک دھمکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو ایک سرپرائز دیں گے۔ سرپرائز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوکلیئر اسلحہ بھی بنا سکتے ہیں، نیوکلیئر ویپنز بنا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 60% تک انریچمنٹ کی ہوئی ہے، اگرچہ ان کا بہت سا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن 60% سے 90% جو ہے وہ
انریچمنٹ چاہیے ہوتی ہے ویپنائزیشن کے لیے، اور وہ معمولی سا ایک ہاپ ہوتا ہے، ایک معمولی سا جو ہے فاصلہ آپ نے طے کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تو اب جنگ جو ہے صرف اس خطے یعنی مطلب اسرائیل، مشرق وسطیٰ اور خلیجی ریاستوں تک محدود نہیں رہے گی، اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا، اور مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی امریکہ کے الائز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن اس کے درمیان جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا، بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے آپ نے، کہ جو پاکستان ہے وہ ایک ثالث ہے، اور ثالث جو ہے اس وقت صرف پیغام رسانی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور ایران یہ کہہ رہا ہے اور ان پیغامات کے تبادلے کر رہا ہے۔ پاکستان درمیانی راستہ ڈھونڈ رہا ہے، ڈپلومیٹک مڈ پوائنٹ ڈھونڈ رہا ہے، کامن گراؤنڈ ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ کے انٹیریئر منسٹر وہاں موجود ہیں، اسی لیے متوقع ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل وہاں جائیں گے۔ تو پاکستان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ یہاں میں یہ اضافہ کروں گا کہ پاکستان وہ کام کر رہا ہے جو اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر سکتا، وہ ایک وقت عضو معطل ہے، یا پھر یورپین یونین کو کرنا چاہیے تھا، یا روایتی طور پر قطر کرتا تھا یا عمان کرتا تھا، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ اس وقت حملوں کی زد میں ہیں، اور وہ ان کو بھی ایران ایک فریق سمجھتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3-4 ممالک ہیں اس میں خاص طور سے قطر، UAE اور سعودی عرب، وہ امریکہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ نہ کریں۔ یہی جو راستہ اختیار کیا ہے آپ نے مذاکرات کو، اس کو جاری رکھیں، اور پھر یہ صلاح جو ہے انہیں بہت مضبوط انداز میں چین سے، اچھا روس سے سردار اور صاحب، یورپین انیشلی کونسل سے بھی تاثر آ یہ رہی تھا ہے۔ کہ سعودی عربیہ اور باقی جو ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی راہ ہموار کی جائے، لیکن UAE کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ UAE خاصا برہم ہے اور چاہتا تھا کہ وہ جوابی حملے کرے۔ لیکن اب آخری جو سیز فائر ہوا ہے یا حملہ جو ٹلا ہے اس میں UAE کا تذکرہ یہ کتنا اہم ہے؟ تو کیا ان کے سٹانس میں بھی تبدیلی آئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک امپریشن تو ہے نا کہ ان کے اور ایران کے تعلقات مناسب نہیں ہیں یا اچھے نہیں ہیں، آئیڈیل نہیں ہیں پہلے سے ہی، اور اس جنگ کے دوران اور زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ سو یہ بتا دیجئے، اور براہ راست ایران کا سعودی عربیہ سے تو رابطہ رہا ہے، قطر سے بھی رہا ہے، لیکن UAE سے اس طرح بیک اینڈ فورتھ رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن ایک ان کا نام بھی شامل ہونا صدر ٹرمپ کی ٹویٹ میں یا ایکس پر جو پیغام انہوں نے دیا ٹروتھ سوشل پہ کہ ان کی بھی ریکویسٹ میں نے حملہ مؤخر کیا، یہ کتنا اہم ہے؟ اور بتائیے گا صدر ٹرمپ کے لیے اپنا کتنا ضروری ہے ان کے مڈ ٹرم الیکشن، ان کی اپنی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے، کہ جلد از جلد اس جنگ کا خاتمہ ہو؟ جی، میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ UAE ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی پرسیو کر رہا ہے، اور اس میں ایک طرف وہ اسرائیل کا حلیف بنا ہوا ہے، اور اس نے اپنی سارے کے سارے جو ڈیٹا بیس ہے وہ ان کے حوالے کی ہوئی تھی، سرویلنس دی ہوئی تھی جب ایران کے اوپر حملے ہو رہے تھے، اور اس کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ ایران کا بھی سہولت کار ہے، کیونکہ جو بائنینس، یہ کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج ہوتی ہے، وہ براستہ دبئی استعمال ہوتی رہی ہے، اور یہ پورے کا پورے ان کے جو مالی نظام ہے پاسدارانہ انقلاب کا، وہ UAE کے اوپر ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک بڑی کمپلیکس صورتحال ہے۔ UAE بھی نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے یہ جنگ طوالت اختیار کرے، کیونکہ اگر وہ کرتی ہے تو ان کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ UAE کے ساتھ ویسے بھی ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں، بالخصوص اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ ہمارے تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں لاکھوں لوگ ہمارے کام کر رہے ہیں، تو ہم بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں پاکستانی، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ یہ تعلقات آج اور کل کے نہیں، جنگ کے حوالے سے نہیں ہے، کہ اس کا ایک آگا پیچھا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو UAE ہے اس کی ایک الگ اسٹریٹجک پروفائل اس نے اختیار کر لی ہے۔ اسے وہ کہتا ہے کہ I2U2 I2 از انڈیا اینڈ اسرائیل، اینڈ U2 جو ہے which is United States and United Arab Emirates، یعنی یہ ایک انہوں نے بلاک بنایا ہے جو سعودی عرب، یہ پہلے سے بنا ہوا ہے، لیکن اب جو ہے اسے دیکھا جا رہا ہے جو سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ قطر اور ترکی بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک نیا بلاک پالیٹکس ہے۔ جہاں تک میں ان کا جواب دیتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے اوپر اس وقت دباؤ بڑھ گیا ہے کانگریس کی طرف سے، سینٹ نے واز ریزولوشن جو ہے پاس کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ واپس لوٹ آئیں، بہت نقصانات ہوئے ہیں امریکہ کے، مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں، اور یہ ویسے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ہدف کے یہ جنگ لڑی گئی ہے، بے مقصد ہے، اور اب جو ہے یہ جنگ چلی گئی ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں، ان کی میگا بیس میں بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ جو ہے امریکی نظام کے تحت بہت با اختیار ہیں۔ اگر یہ کانگریس پورے کا پورا ایک ریزولوشن اس قسم کا پاس کر بھی دیتی ہے تو وہ اسے ویٹو کر سکتے ہیں۔ تاہم
एक तो उनके ऊपर जो है अंदरूनी सार्फिन का बहुत दबाव है, उसके अलावा जो सियासी क़ुव्वतें हैं बिलखुसूस उनकी मेगा बेस और अमेरिका फ़र्स्ट बेस जो है वो कुछ खुश नहीं है। 60 to 70% लोग जो है इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। Right. और दूसरा यह है कि जो माशी मंडियाँ हैं, आलमी माशी मंडियाँ हैं, उसकी वजह से जी। सदर ट्रंप और अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब हमारे सो साथ मौजूद बेसिकली थे। प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोनों तरफ जो इंट्रिंसिकली दे डू वांट कि जंग जो है वो जल्दी से ख़त्म हो, लेकिन दे आल्सो वांट टू मेक इट सीम कि हम जीते हैं।